بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول خدا کی 10 عادات مبارکہ جدید سائنس کی روشنی میں۔ نمبر 1، صبح جلدی اٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح بہت جلدی اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ کی کوئی تہجد بھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور 1 گھنٹے کے بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے، جو آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک مفید عمل ہے۔ نمبر 2، آنکھوں کا مساج کرنا۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ جسم کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے، اور معمول یہ تھا کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے، جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں کیپلری ہے کہ جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے سے خون کے لیے ایک پول بنتا ہے۔ اس طرح اس پول کے ذریعے ہمارے دماغ کو خون کی سپلائی بحال ہوتی ہے، جہاں سے ہمارے تمام اعضاء یعنی پورے جسم کا کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جب ابھی دماغ میں خون کی سپلائی بحال نہیں ہوئی، تو اس آدمی کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے یا دماغ کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے تاکہ اس کے جسم میں خون کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ سائنس ہے، اور اس حدیث کے پیچھے بہت سارے پروفیسرز اور ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے، جس میں غیر مسلم ریسرچرز نے بھی اتفاق کیا ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ پوری طرح سے ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ سنت مبارکہ کا جہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، وہاں صحت کا سب سے بڑا راز بھی ہے۔ نمبر 4، کیلولا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کھانے کے بعد 1 گھڑی کے لیے 20 سے 25 منٹ آپ لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ 68% افراد جب لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکحل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں انسان اگر چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے یا اس پر خمار کی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ اگر آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بوجھل سا محسوس کرتے ہیں، اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکحل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا، اور وہ باڈی فنکشن کے لیے زیادہ بحال رہے گا، اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بات آج تحقیق سے ثابت شدہ ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 سے 2 یا 3 بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ دیر کیلولا کر سکیں۔ آج پورا یورپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو عملاً اپنائے ہوئے ہے، اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ریسرچ کی ہے، اپنایا ہے، اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کھانے سے پہلے فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی آپ کھانے کے بعد پھل نہ کھاتے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ کھانا کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے۔ اس لیے مختلف پھل کیونکہ پانی کی مقدار زیادہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کھانے سے پہلے جسم اور خاص طور پر معدے اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدہ اور آنتوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور یہ عمل ان کی کارکردگی کو بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے کہ فروٹ میں موجود غذائیت سے خالی معدے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، غذا کے بعد زیادہ پانی نہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی
کھانے کے بعد پانی نہیں پیا۔ آج علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے اس قدر نقصانات ہیں کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانا کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانا کھانے میں جس قدر فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے میں آ جاتے ہیں۔ باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح معدے میں رہ جانے والا فیٹ اور پروٹین معدے کے اندر انتہائی نقصان دہ گیس پیدا کرتے ہیں، جبکہ ان کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام انہضام کے اگلے مرحلے میں جانا ہوتا ہے۔ ہم نے پانی پی لیا یا فروٹ کھا لیا تو یہ ہماری صحت کی بربادی کے لیے معدے میں ہی رہ گئے۔ نمبر 7، وضو کرنا۔ ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم از کم 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور منہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ یعنی دن میں 5 بار وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری اعضاء دھوتے ہیں جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ آج سائنسی مشاہدات میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جسم کے اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے اور ان کو صاف نہ کیا جائے، اور اگر وہ جسم کے اس حصے پر زیادہ دن لگے رہیں تو اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے، چونکہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے، اس کی صفائی اور اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک شخص صبح منہ دھوتا ہے اس کے بعد شام میں آ کر دھوتا ہے تو اس کے اعضاء اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، جس سے بعد میں وہ بہت سے اعصابی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسلام کم از کم دن میں 5 بار آپ کے اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے، اور جمعہ کے روز ناخن، زیر ناف اور بغلوں کے غیر ضروری بال کاٹنے سمیت مختلف صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ نمبر 8، جلدی سو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ آپ جلدی سو جایا کرتے تھے، اور عموماً نماز عشاء کے بعد فوراً سو جایا کرتے تھے، یعنی رات جلدی سو جانا اور صبح جلدی اٹھنا آپ کے معاملات میں شامل تھا۔ ہماری بایولوجیکل وال جو کہ پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو سکون کا سگنل دے دیتی ہے، جسم کو تیاری کے لیے 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے کہ اس وقت آپ کو لازمی سو جانا چاہیے۔ نوٹ کیجئے، نماز مغرب اور نماز عشاء میں بھی تقریباً اتنا ہی دورانیہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بایولوجیکل واچ کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے جو کہ آپ کے پورے جسم کی مینٹیننس کرتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ گیا تو اس کو ریپیئر کرے گا، اگر جگر یا کسی اعضاء میں کچھ مشکل ہے تو اس پر کام کرے گا، بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے۔ اور جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے رائے بھی یہی ہے، یہ رائے بھی ہے جہاں وہ اپنا علاج کر رہے ہوں وہ اپنی جگہ، لیکن اپنے نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیجیے، اور پھر اس کے ثمرات دیکھیے۔ نمبر 9، مسواک کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، اور خصوصاً دن میں 5 دفعہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ ضرور اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لے جاتے کسی محفل میں حاضری سے پہلے آپ مسواک کا اہتمام کرتے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں، اور کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ دانت میں رہ جانے والے ذرات 2 گھنٹوں میں نرم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے اور سونے سے پہلے مسواک کا اہتمام کیا جائے، ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتی ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم سائنسی تحقیق پر بہت یقین رکھتے ہیں، ہم اس انتظار میں ہیں رسول خدا کی سنت مبارکہ کا پروف کرے تو ہم اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول خدا کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے، اور آپ کی ساری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور انہی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور راحتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔